اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ صاد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88، 83 سے 88، جس پر سورہ صاد کا اختتام ہوگا، اور پھر اگلا سورہ زمر کی ابتدائی 5 آیتیں، فرسٹ 5 آیات، وہ بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ تو پہلے ذرا ہم سورہ صاد کی اختتامی آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ گزشتہ صفحے پر ہم دیکھ چکے کہ بات ہو رہی تھی ابلیس کی سرکشی کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی جسارت کی، جب اس نے یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک جب سب کو واپس زندہ کیا جائے گا مجھے مہلت دی جائے، تو پروردگار عالم نے اسے مہلت تو دی مگر یوم الوقت المعلوم تک۔ اور بظاہر اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جب دنیا تباہ ہوگی، دنیا ختم ہوگی، تو گویا اس کے ساتھ ہی شیطان کو بھی موت آ جائے گی، پھر واپس قیامت میں جیسے سب کو زندہ کیا جائے گا ویسے ابلیس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس کو جہنم کے ایندھن بننے کے لیے نار جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا حساب کتاب کے بعد۔ تو اس نے اس کے بعد جو قسم کھا کر یہ کہا کہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہیں، جن کو تو نے نکھارا ہے، جن کو تو نے خالص کیا ہے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ زور چلانے کی کوشش تو ابلیس ان پر بھی کرے گا، مگر ظاہر ہے کہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے کے اختتام تک، قیامت کے آ جانے سے پہلے تک، اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی عبادک منہم المخلصین کا مصداق ضرور باقی رہے گا، جسی کو اصطلاح کے اندر ہم معصوم کہتے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، پروردگار عالم کا اس پر جواب، خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ حق یہی ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ میرا قول حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی جو میری گفتگو ہوتی ہے، میری بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی باطل کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور ان سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ پروردگار عالم شیطان اور ابلیس کے شر سے محفوظ رکھے اور پروردگار عالم کی رحمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس پوری زحمت پر کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ میں تم سے نہیں چاہتا۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ کسی نبی کی انتہائی اخلاص کی دلیل یہ اعلان بھی ہے کہ اس نے بارہا یہ کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے پروردگار کے ذمے پر ہے۔ اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر مانگا بھی تو اس کا بھی فائدہ لوگوں ہی کے لیے ہے، جیسا کہ اس کا اعلان قرآن مجید کے اندر آیا کہ جو اقربا سے، قرابت داروں سے محبت اور مودت کا مطالبہ کیا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ آئے گی انشاءاللہ باری کہ جب ہم انشاءاللہ اس آیت تک پہنچیں گے تو اس پر بات مزید بھی ہوگی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اجر مانگا گیا قرابت داروں سے محبت اور محبت، اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا دوسرے مقام پر کہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ تو وہی یہاں پر بھی اعلان ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے کوئی اجر، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگا۔ وما انا من المتکلفین،
اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں کہ خواہ خواہ کی، یعنی جس طریقے سے کوئی بارگین کرتا ہے، کوئی لے دے والا معاملہ ہوتا ہے، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میں تو پروردگار کا ایک نمائندہ ہوں۔ اگر یہاں پر تم اپنے اصلاح کے لیے اس پیغام پر عمل کر لو گے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو ہونے والا ہے۔ میری باتوں کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی میں زبردستی کی کاسمیٹک باتیں نہیں کر رہا ہوں، بڑی کلیئر باتیں ہیں، بڑی کلیئرٹی ہے میری گفتگو کے اندر۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو تکلف نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہ یہ تو صرف اور صرف ذکر ہے، یاد دہانی نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ مدت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہوگا، یعنی اب اگر تم اس موقع پر اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو اپارچونٹی لاسٹ، پھر موقع چلا جائے گا، اور پھر جب پتہ چلے گا تو اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ فائدہ مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طبیب حاذق، ایک بہت اچھا ڈاکٹر، کہ جو اپنے مریض کا بھلا چاہتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ مریض کیا اسے دے سکتا ہے، مریض کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اسے کہے کہ بھائی میں تمہارے بھلے کے لیے تمہیں یہ نسخہ لکھ کر دے رہا ہوں، تم اس نسخے پر لکھی ہوئی دوا کو استعمال کرو، تمہارا بھلا ہوگا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس نسخے سے فائدہ اٹھائے، مثلا اس کے سامنے اس نسخے کو آگ لگا دے، یا اس نسخے کو بیڑی بنا کر پی لے، یا مثلا اس نسخے کو کسی ایسے کام میں استعمال کر دے کہ جو اس کا کام تھا ہی نہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تمہاری نصیحت تھی مگر ابھی تم نے اس کو ضائع کر دیا، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا، یعنی جو اس کی حقیقت خبر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وقت گزرے گا تو یہ صحت جو ہے اور خراب ہوتی چلی جائے گی، بیماری جو ہے وہ جان گنوانے کی پوزیشن آ جائے گی، تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس ڈاکٹر کی بات کو مان لیا ہوتا اور اس نسخے پر لکھی ہوئی دوا پر عمل کیا ہوتا، اس کو کھا لیا ہوتا۔ تو یہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی تقریباً ہے کہ قیامت کا میدان آ جائے، اس دنیا سے جانے کا موقع آ جائے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ہر شخص کے لیے یہ چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ آیت نمبر 88 مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سورہ سواد بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو سورہ ہے اس کا نام ہے سورہ زمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینهم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس کو سورہ زمر اس لیے کہا گیا کہ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 ان دو آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، کہ لے جائے گئے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم کی جانب گروہ در گروہ۔ اور اسی وزن پہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 73 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ، کہ لے جائے گئے وہ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، جو اپنے رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، جنت کی جانب زمرہ، یعنی گروہ در گروہ۔ جس طرح سے اردو میں بھی زمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ اتنا اب رائج رہا نہیں، ورنہ گروپ کے معنی میں، سیکشن کے معنی میں یہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہ سورہ زمر، اس کا مطلب بھی واضح ہو گیا، گروہوں کے ذکر کا سورہ۔ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، 75 آیتیں ہیں، 75 آیتیں اس کی ہیں، اور اب جو سورے ہیں وہ آہستہ آہستہ اور مختصر ہوتے چلے جائیں گے، یعنی سائز کے اعتبار سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے رحیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی وہ ذہن سے نکالنا مقصود ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ کسی انسان نے اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ اللہ کہ جو عزیز ہے، یعنی ایسا غالب کہ جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، حکیم ہے، صحیح کام کرنے والا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب آپ پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی اس کتاب کا مقصد ہے۔ جب بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سورہ سواد کے اختتام پر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ نسخہ ہے ایک، کہ جس کے اندر ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹو ہے، کہ وہ افراد جن کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم تو حامل کتاب ہیں، رسول ہیں، مگر اس پیغام کو پہنچانا جن کو ہے، جن لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر سامان نجات موجود ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو پورے خلوص کے ساتھ اس کے دین کے لیے، یعنی دین لینا بھی خدا کے لیے ہے اور عبادت پوری کرنی ہے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربتاً الی اللہ۔ پروردگار عالم اس بات کو برداشت اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عبادت میں کوئی اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے۔ الا للہ الدین الخالص، پھر واپس خلوص کی طرف متوجہ کیا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، یعنی باقی جو ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ بدعتیں ہوں، انوویشن ہوں، چاہے قیاس کے ذریعے سے، چاہے اس کو کوئی دوسرا نام دیا جائے، مگر جو اصل جو دین کی بنیاد ہے وہ تو وہی ہے، پروردگار عالم نے جو وہی نازل کی ہے وہ دین ہے اور اسی کو دین ماننا چاہیے۔ اس میں کسی آمیزش کی اور کسی قسم کی ملاوٹ کی، کنٹیمنیشن یا پولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست بنا لیے، اولیاء بنا لیے، یعنی ایک ہے وہ کہ جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ ایک ہے عبادت، وہ خدا کے لیے خاص ہے، کسی کو اس نے اس میں شریک بنایا ہی نہیں کسی بھی عنوان سے، اور ایک ہے ولایت، پروردگار عالم نے بے شک ولی بنایا، انما ولیکم اللہ ورسول، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور پھر ان کا ذکر کرتا ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ولایت پروردگار عالم کی طرف سے اپنے علاوہ دوسروں کے لیے ہے، مگر عبادت خدا کے لیے خاص ہے۔ اب اس کے بعد بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ افراد کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں، وہ پہلے تو یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسوں کو ولی بنا لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سند ہی موجود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ یا تو اللہ کو چھوڑ کر بالکل ہی نظر انداز کر دیا، یا اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا اور عنوان ولایت کا باقی رہا، یہ جاہلیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دلیل یہ دینے لگتے ہیں جو آگے آ رہی ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اب یہاں پر دو بنیادی اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ان کے ولی ہونے کی تمہارے پاس سند کیا ہے؟ ان بتوں کو جو تم نے ولی مان لیا، اولیاء مان لیا، تمہارے پاس سند کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم نے ان کو مان لیا؟ جب خدا کی طرف سے ولایت ہے تو خدا ہی کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی کتاب، کوئی نوشتہ جس کے ذریعے سے اس بات کو اسٹیبلش کرے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یہ واقعاً اللہ کے ولی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو واقعاً بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتے ہیں، ان کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے یہ اظہار مقصود ہو کہ میں اس کو معبود مانتا ہوں، میں اس کو خدا مانتا ہوں، خدا کا شریک مانتا ہوں، معاذ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو قابل گرفت ہے اور بہت زیادہ قابل گرفت ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی میدان قیامت میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اس سے ایک چیز جو رواداری والی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ آپس میں گفتگو کریں، ڈسکشن کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، افہام کی بات کریں، تفہیم کی بات کریں، مگر دین اور مذہب کے نام پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گردن اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفنس ایک الگ چیز ہے کہ خدا نہ کرے کسی اور نے حملہ کر دیا تو بیچارہ وہ دفاع کرنے پر مجبور ہوگا، ورنہ دین اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان لے لینا، حق حیات سلب کرنا، یہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ آپس کے اختلافات اگر گفتگو کے ذریعے سے، جدال احسن کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دور ہو سکتے ہیں تو کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس میں تبلیغ کا حق بھی ادا ہو جائے، امر بالمعروف بھی ہو جائے، نہی عن المنکر بھی ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کہ
کہ فقط اور فقط اس لیے کہ وہ ایک اور دین کا ماننے والا ہے، ایک اور مذہب یا مسلک کا ماننے والا ہے، اس سے حق حیات کو چھیننے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آخری فیصلہ پروردگار کرے گا میدان قیامت میں، یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان تمام باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ ہدایت نہیں کرتا اس کی کہ جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، یعنی جھوٹ کو جس نے اپنا پیشہ بنا لیا اور جو ناشکرا ہے تو پھر پروردگار عالم کی ہدایت اس سے دور ہے۔ یہیں پہ ہمیں سمجھ میں آ کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جن کو خدا نے بیان کر دیا ہے کہ خدا جو ہے فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا، خدا جو ہے ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اسی میں اس کو بھی رکھ لیجئے کہ اگر یہ افراد ہدایت لینا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے اس پری ریکویزٹ کو پورا کرنا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اگر سچ کو اور شکر نعمت کی طرف وہ آئیں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت ملے گی، جس کے لیے کافی سامان غور و فکر پروردگار نے رکھا ہے اپنی نشانیوں کی صورت میں۔ جو روز روٹی یہ کھاتے ہیں اس کے صورت میں، جو روز پانی یہ پیتے ہیں اس کی صورت میں، اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی اگر انسان ناشکرہ ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے کسی کا بھی انتخاب کر لیتا۔ یعنی یہ پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے جو آگے آ رہی ہے بات سبحانہ کہ وہ بے عیب ہے۔ پروردگار عالم کسی اولاد، کسی ولد، کسی بیٹی، جیسے مشرکین کا عقیدہ بتوں کے بارے میں تھا، ایک تو وہی تھا جو پیچھے آ گئی بات کہ انہوں نے خواہ خود ساختہ ولی بنا لیے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کو خدا نے اپنی بیٹی بنایا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر خدا بنانا چاہتا تو جس کو بھی بناتا، لیکن بناتا تو بتا دیتا، لیکن یہ کہ پروردگار عالم کی نہ کوئی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹی بیٹا بنایا ہے، یعنی نہ کوئی حقیقی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی متبنہ بنایا ہے جس کو لے پالک، پھر فاسٹر پیرنٹنگ معاذ اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ خدا کی شان کے ہی خلاف ہے۔ بندہ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اس کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، مر جائے تو کوئی اس کے پیچھے نام لینے والا ہو۔ پروردگار عالم ان تمام عوارض سے پاک ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے، وہ بے عیب ہے سبحانہ۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے جو واحد اور قہار ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی مخلوق سب اسی کی ہیں۔ یکور اللیل علی النہار، وہی ہے کہ جو لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وہ یکور النہار علی اللیل، اور جو دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اسے زمین کے گول ہونے کے اوپر یا کروی ہونے کے اوپر بھی علماء نے استدلال کیا ہے، اور یہ پروردگار عالم کی ایک نشانی ہے جس طرح سے رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، یعنی تابع فرمان بنایا ہوا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، سب چلے جا رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک، یعنی یہ جو حرکت ہے وہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی عزیز ہے اور غفار ہے۔ عزیز یعنی غالب جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور غفار کہ وہ بخشنے والا ہے، یعنی ایسا غالب ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے ساتھ صرف حاکم والا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، وہ بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس میں بڑی امید دلائی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 5 جس پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔